بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے، اس لیے انہوں نے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ نے اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ جس وقت تم گھاٹی سے چرے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کے درخت کے سایہ کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ پس اس نے ابو طالب سے تاکید کی کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ لہذا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے، اور اس راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زیادہ دیا۔ آغاز اسلام سے پہلے عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھی جن میں لڑنا ناجائز تھا، حروب فجار کہلاتی تھی۔ چوتھی یعنی آخری حرب فجار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہر سال اپنا تجارتی مال بازار عکاظ میں فروخت ہونے کے لیے اشراف عرب میں کسی کو پناہ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس دفعہ جو اس نے اونٹ لدوا کر تیار کیے، اتفاقاً عرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کنانہ میں سے براز اور حوازن میں سے عروا رحال موجود تھا۔ نعمان نے کہا، اس قافلہ کو کون پناہ دے گا؟ براز بولا، میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد و تہامہ سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا، میں اہل نجد و تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا، اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا، تمام مخلوق سے۔ پس عروہ اس قافلہ کے ساتھ نکلا۔ براز بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا اور موقع پا کر عروہ کو ماہ حرام میں قتل کر ڈالا۔ حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے سے انکار کیا، کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا۔ وہ قریش کے کسی سردار کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر قریش نے منظور نہ کیا، اس لیے قریش و کنانہ اور حوازن میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کا باپ اور حضرت امیر معاویہ کا دادا تھا، اور حوازن کا سپہ سالار اعظم مسعود بن معتب ثقفی تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر کریز بن ربیعہ اور قلب میں حرب بن امیہ تھا۔
اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئی، ان میں سے ایک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑائی نہیں کی بلکہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے، جبکہ آخر میں فریقین میں صلح ہو گئی۔ جب قریش حرب فجار سے واپس آئے تو یہ واقعہ پیش آیا کہ شہر زبیدہ کا ایک شخص اپنا مال تجارت مکہ میں لایا، جسے عاص بن وائل سہمی نے خرید لیا مگر قیمت نہ دی۔ اس پر زبیدی نے اپنے احلاف عبد الدار و مخزوم و جماح و سہم و عادی بن کعب سے مدد مانگی، مگر ان سب نے مدد دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر فریاد کی، جسے قریش کعبہ میں سن رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو ہاشم، زہرا اور بنو اسد بن عبد العزی سب عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور بہم عہد کیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کریں گے اور مظالم واپس کرا دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب عاص بن وائل کے پاس گئے اور ان سے زبیدی کا مال واپس کرایا۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس معاہدہ کے مشابہ تھا جو قدیم زمانہ میں جرحم کے وقت مکہ میں بدیع مضمون ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے حق کی رسانی کیا کریں گے اور قوی سے ضعیف کا اور مقیم سے مسافر کا حق لے کر دیا کریں گے۔ چونکہ جرحم کے وہ لوگ جو اس معاہدہ کے محرک تھے، ان سب کا نام فضل تھا، جن میں سے فضل بن حارث اور فضل بن وداعہ اور فضل بن فضالہ تھے، اس لیے اس کو حلف الفضول سے موسوم کیا گیا۔ اس معاہدہ قریش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور عہد نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ کے مقابلہ میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اسے نہ توڑتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایسے معاہدہ میں حاضر ہوا کہ اگر اس سے غیر حاضری پر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا الف الفضول کہہ کر پکارے تو میں مدد دینے کو حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔